عثمانی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ سنڈیکیٹ کا ہیڈ آفس کہاں ہے۔ میں نے جواب میں محلے کو بتا دیا۔ دوستی کی تجدید کے نام پر ہم نے اس شام ڈیروں باتیں کی۔ وہ جو پوچھتا گیا میں بتاتا گیا۔ پتہ نہیں اس دن میری عقل کو کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اسے ایسی بات بتا دی جو خود میرے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتی تھی۔ شاید یہ شراب کا اثر تھا۔ وہ پلاتا گیا اور میں پیتا گیا۔ رات گئے گھر لوٹا تو خود اپنا ہوش نہ تھا۔ رات میں تو میں ہوش سے بیگانہ رہا، مگر جب صبح اٹھا اور رات کی باتوں پر غور کیا تو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ قانون کی نظر میں مجرم تھا، لیکن اسے ثابت کرنا مشکل تھا۔ وہ قانون کی مدد لے کر میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر میرے گروہ کو توڑ سکتا تھا۔ جس دن وہ میرا راز کھول دیتا، میری جان کے لالے پڑ جاتے۔ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے اسے مٹھی میں رکھنا ضروری تھا۔ مجھے اس کی کمزوری تلاش کرنا تھی، سو میں اس کی تلاش میں جت گیا۔ ایک دن میں اس کے گھر میں چور بن کر گھسا اور تجوری کی تلاشی لی تو یہ خطوط اور یہ تصویریں ملی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی احسان فراموش ہے جس نے دوستی کو ڈسا ہے۔ سہیل اتنا بتا کر رک گئے۔ وہ خاموش ہو کر دیوار کو تک رہے تھے، گویا وہاں سینما کا پردہ ہو اور اس پر سین نظر آ رہا ہو۔ انہیں خاموش دیکھ کر آصفہ نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ان خطوط کو حاصل کرنے کے بعد میں اگلے روز اس سے ملنے پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں اندر گھس گیا۔ مجھے اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر وہ چونک گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں نے تصویر بڑھا دی اور بولا، یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارا راز کھل گیا ہے۔ اگر اس راز کو چھپائے رکھنا چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھنا۔ وہ بڑے زور سے ہنسا تھا اور اٹھ کر یوں میرے قریب آیا، گویا سینے سے لگا لے گا، مگر نزدیک پہنچتے ہی اس نے ٹی وی پر رکھا گلدان اٹھایا اور سرعت سے میرے سر پر دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو میں عجیب حالت میں لٹکا ہوا تھا۔ میرے پیر رسی سے بندھے تھے اور رسی چھت کے کنڈے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرا سر زمین سے 2-2.5 فٹ نیچے ہوگا۔ عثمانی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے صرف پیر نظر آ رہے تھے یا پھر آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ لفافہ کہاں چھپایا ہے۔ میں جانتا تھا اسی لفافے میں میری جان ہے۔ اگر لفافہ اسے دے دیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی کم نہ تھا، اس نے میرے سر کے نیچے آگ دہکا دی۔ میرے بال جلنے لگے، چہرہ جھلسنے لگا، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اذیت کی انتہا نے خود کو ہی مجھے اذیت سے نجات دلا دی۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کھلی جگہ میں پڑا تھا۔ میرے چہرے پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ شاید اس نے مردہ سمجھ کر مجھے پھینک دیا تھا۔ میں شہر میں ہوں یا شہر کے باہر مجھے خبر نہ تھی، کیونکہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری سماعت سے پیروں کی آہٹ ٹکرائی اور میں سہم گیا۔ میں سانس روکے دبکا پڑا تھا کہ کسی بچے کی آواز آئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی پڑا ہے۔ پھر ایک باریک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی آہٹ میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ وہ میرے بدن کو ٹٹولنے لگا، پھر بڑبڑایا، ارے یہ تو زندہ ہے۔ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ میں نے اس کی جھونپڑی میں کئی دن گزارے۔ اسی نے میرا الٹا سیدھا علاج کیا، جس سے اتنا فائدہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کی جلن کم ہو گئی، مگر زخم ابھی باقی تھے۔ میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہو گیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ آنکھیں سلامت تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اٹھ کر چہل قدمی کر سکوں۔ مجھے حیرت تھی کہ عثمانی نے مجھے ہپ کے علاقے میں کیوں پھینکا، لیکن پوچھتا تو کس سے؟ اس لیے کہ میرا گلا بیٹھ گیا تھا، گلے سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ مجھے یقین تھا ایسا جلنے سے نہیں ہوا ہوگا۔ غنودگی کی حالت میں نے عثمانی سے پانی مانگا تھا۔ یقیناً اس نے پانی میں کچھ ملا کر مجھے پلا دیا تھا۔ اس طرح میری آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ میرے گروہ کے لوگ مجھے میری آواز ہی سے پہچانتے تھے۔ ان سے رابطے کا ذریعہ میری آواز ہی تھی۔ اب یہ رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جوانی کو اہمیت بڑھاپے میں ہوتی ہے، آواز کی اہمیت گونگے بن جانے پر ہوتی تھی۔ میں مکمل طور پر گونگا نہیں ہوا تھا، آواز بھرا گئی تھی۔ خاصا زور لگانے کے بعد گلے سے بمشکل پھنسی پھنسی سی آواز نکلتی تھی۔ خود مجھے اپنی آواز پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب میں کچھ بہتر ہوا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس غریب پر بوجھ نہ ڈالوں۔ پھر ایک روز میں واپس شہر آ گیا۔ شہر کی گہما گہمی وہی تھی، رونق میں کمی نہ تھی، صرف مجھ میں کمی آئی تھی۔ میرے اندر کتنی کمی آ چکی تھی یہ دیکھنے کے لیے ایک سیلون میں جا پہنچا۔ آئینہ دیکھتے ہی میں بے ساختہ چیخ پڑا۔ یہ تو اچھا ہوا اس غریب کے گھر آئینہ نہ تھا، یا تھا بھی تو اس نے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، مگر آئینہ کیسے بولتا؟ سیلون میں ہر طرف لگے آئینے نے مجھے سچائی بتا دی۔ مجھے جتا دیا کہ میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میری گردن پر زندگی بھر کے اعمال کا عذاب چہرے کی صورت میں نمایاں ہو گیا ہے۔ اپنی مکروہ صورت دیکھ دیکھ کر عثمانی پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔
میں نے عہد کر لیا تھا کہ عثمانی سے بھرپور انتقام لوں گا، اسے اس کی اوقات بتانا ہے۔ میں اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہاں میں عثمانی سے مقابلہ کرنے نہیں گیا تھا، خطوط اور تصویر لینے گیا تھا۔ میں نے خطوط اور تصویر کو اپنے گھر میں یا ہیڈ کوارٹر میں چھپانے کے بجائے اسی کے لان میں چھپایا تھا۔ بنگلے کے پیچھے والی دیوار میں مجھے ایک سوراخ نظر آیا تو اسے دیکھ کر ایک خیال سوچا، یہ ان چیزوں کو چھپانے کی بہترین جگہ تھی۔ عثمانی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی خفیہ چیزیں اسی کے گھر میں پوشیدہ ہیں۔ میں نے سوراخ کو مزید بڑا کیا اور اس میں خطوط وغیرہ رکھ کر گیلی مٹی کا پلستر لگا دیا۔ میں ابھی لفافہ نکال رہا تھا کہ عثمانی نظر آیا۔ وہ اپنی کار پر بیٹھا کہیں جا رہا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر تیزی سے سڑک پر پہنچا۔ میری جیب میں اس وقت کل 250 روپے تھے جو میں نے اس محسن کے گھر سے چوری کیے تھے جس نے مجھے پناہ دی تھی، میرا علاج کرایا تھا۔ اتنے روپے ٹیکسی کے لیے کافی تھے۔ میں نے ایک اشارے سے ٹیکسی کو روکا اور اس کا تعاقب کرنے لگا۔ جب وہ چرنگی سے دائیں جانب مڑا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ راستہ میرے ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے اپنی کار کو اس بلڈنگ کی پشت پر روکا تھا جس میں میرا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس وقت تو میں اچھل پڑا جب وہ خفیہ دروازے کی سمت بڑھا۔ وہ ایک عام سا دروازہ تھا مگر برابر والے گھر کا خفیہ راستہ اسی گھر کے اندر سے تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور اسی دروازے پر پہنچ گیا۔ خفیہ بٹن دبا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کوریڈور پار کیا، اندر کمرے میں پہنچا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں کبھی آرام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا۔ وہ کمرہ سب سے اہم تھا۔ 160 گز کے اس کمرے کو ہال کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس ہال کا دروازہ دوسری جانب مین گیٹ کی طرف کھلتا تھا۔ عام کارکن ادھر سے ہی آتے تھے۔ ہال میں یہاں سے وہاں تک قطار در قطار صوفے بچھے تھے، اس پر کارکن بیٹھتے تھے۔ ان کا رخ اس کمرے کی جانب ہوتا تھا۔ اس کمرے کے بعد والا حصہ ہال کا ہی حصہ تھا۔ درمیان میں فائر پروف شیشے کی دیوار تھی۔ شیشہ دھندلا تھا تاکہ شیر خان کو کوئی پہچان نہ لے۔ میں شیشے کے اس پار سفید داڑھی مجھے اور ہرا کنٹیکٹ لینز لگا کر بیٹھتا تھا اور مائک پر اپنے کارکنوں سے مخاطب ہوتا تھا، انہیں حکم دیتا تھا۔ لیکن اس دن میری خاص کرسی پر عثمانی بیٹھا تھا۔ اس نے اندر جاتے ہی میک اپ کر لیا تھا اور میرے مخصوص کرخت قبائلی لہجے میں کارکنوں کو حکم دے رہا تھا۔ میں نے اپنا سر لپیٹ لیا۔ میرے سارے پتے پٹ گئے تھے۔ میری برسوں کی محنت پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج انسپیکٹر رابیل نے ترب چال چلی ہے۔ میں نے جیمز اینڈ جیولری کو دیکھا ہے، وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ یقیناً لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے اس نے رپورٹر کمال کے ساتھ مل کر چال چلی ہے۔ اسے ناکام کرنا ضروری ہے۔ میں چودھری کو یہ ڈیوٹی سونپتا ہوں کہ وہ ان لڑکیوں کو رابیل کے چنگل سے چھڑا لائے۔ ایسی عقل مند لڑکیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ سینڈیکیٹ کو میں کئی دوسرے ممالک میں بھی پھیلانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں یہ لڑکیاں اہم کردار ادا کریں گی۔ سہیل بولتے بولتے رکے اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں یاد ہوگا رابیل کہ اس دن ایک گمنام فون آیا تھا؟ ہاں، میں نے کہا۔ کسی نے فون پر اطلاع دی تھی کہ شیر خان کو شبہ ہے کہ لڑکیاں تم سے ملنے تمہارے بنگلے پر آئیں گی۔ وہ انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، تم ہوشیار رہنا۔ وہ میں ہی تھا۔ جب تم نے چودھری کو گرفتار کر لیا تو میں نے پھر عثمانی کا تعاقب کیا اور ہیڈ کوارٹر کے اسپیشل روم تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے خاص آدمی اشفاق سے کہا تھا کہ وہ خود چودھری کو چھڑانے جائے گا۔ میں نے اپنے دور میں کبھی کسی مشن کو خود انجام نہیں دیا مگر وہ زام میں نکل پڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ اسے ناکام کرنے کے لیے میں نے ہی شگفتہ کو بھیجا تھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا تھا؟ شگفتہ نے قطع کلامی کی۔ ہاں میں نے، لیکن تمہیں فون آصف نے کیا تھا۔ آصف سینڈیکیٹ کا خاص آدمی ہے۔ میں نے اس کی بیوی بچوں کو ریوالور کی زد پر لے کر تھانے فون کرنے کو کہا تھا۔ جب اس نے رابیل سے بات کر لی تو میں نے دوسرا فون شگفتہ کو کرایا تھا۔ شگفتہ کو ہرن کی عادت کالج سے لگی تھی، بعد میں وہ آصف سے خریدنے لگی۔ عثمانی تو میری طرح پردے میں تھا، اس لیے آصف جان نہ سکا کہ وہ اپنے چیف کی بیٹی کو ہیروئن سپلائی کر رہا ہے۔ مفت ہیروئن کی لالچ میں شگفتہ تیار ہو گئی۔ میں نے آصف کے ذریعے اسے وہ مکالمے بھی بتا دیے جو اس نے تھانے میں کہا تھا۔ اس مکالمہ کو سنتے ہی عثمانی پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے شگفتہ کو اس کے کالے کرتوت بتا دیے ہیں۔ وہ جلد بازی میں اپنا پلان بھول گیا اور پستول کے زور پر چودھری کو لے بھاگا، کیونکہ اس وقت لڑکیوں سے زیادہ اسے چودھری ہی اہم نظر آیا تھا۔ جو بھی وہ سینڈیکیٹ کا اہم رکن تھا۔ وہ بھاگ کر کہاں چھپا تھا میں نے جلد ہی پتہ لگا لیا اور اسے گرفتار کروا دیا۔ لیکن انکل، آصفہ نے کہا، عثمانی کی جگہ وہ کون تھا جو جیل میں سزا کاٹنے پر تیار ہو گیا تھا، جسے آپ نے جیل کے دروازے پر گولی مار دی تھی؟ بیٹی، سینڈیکیٹ کا ایک پیادہ تھا۔ میں نے اپنے گروہ میں چن چن کر لوگ جمع کیے ہیں۔ ان میں ایک غنی بھی تھا۔ غنی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ وہ آج عثمانی سے ملنے ہسپتال جائے گا۔ عثمانی بیمار بن کر ہسپتال آ گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ فرار ہونا چاہتا ہے۔ لیکن یہ اطلاع آپ کو ملتی کیسے تھی؟ صادقہ نے پوچھا۔
گروہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے میں نے احسانوں تلے دبا رکھا ہے. ابھی صرف اسے پتا ہے کہ عثمانی نقلی باس بن کر بیٹھا ہے. میں نے وہ احسان اسے یاد دلا کر بتایا تھا کہ اصل باس میں ہوں. اسے تاکید بھی کر رکھی ہے کہ وہ کسی سے بات نہ کہے. پھر کیا ہوا؟ نجمہ نے پوچھا. غنی سنڈیکیٹ میں آنے سے پہلے سٹیج آرٹسٹ تھا، ایک منجا ہوا ایکٹر. وہ ہر ایک کی کامیاب نقل اتار لیتا تھا. اس کا قد کاٹ بھی عثمانی جیسا تھا. اس نے سر پر ہیٹ لگا رکھا تھا جس کا کونا جھکا ہوا تھا. آدھا چہرہ ڈکا تھا. وہ ڈاکٹر کے بہروپ میں ہسپتال پہنچا. اس کے تعاقب میں خود تھا، لیکن مجھے اسپیشل وارڈ کے اندر گھسنے کا موقع نہیں ملا. اسپیشل وارڈ میں ایک ہی سپاہی کی ڈیوٹی تھی. پتہ نہیں کس چال بازی سے اسے بھی باہر کر دیا گیا تھا. دروازے کے باہر میں بھی تھا، مگر دور دور. تقریباً آدھے گھنٹے بعد غنی باہر نکلا. ڈاکٹروں والا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا. وہ تیز قدموں سے باہر آ گیا. میں پھر اس کے تعاقب میں لگ گیا. وہ سیدھا ہیڈ کوارٹر کے پیچھے کی طرف پہنچا اور خفیہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا. میں بھی دبے پاؤں تعاقب میں تھا. مجھے حیرت بھی تھی کہ ایک عام کارکن کو اس دروازے کا پتہ کیسے چلا، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی ساری بات سمجھ میں آ گئی. وہ عثمانی تھا. یقیناً غنی نے اپنا میک اپ اس پر کر دیا تھا، یعنی خود تو اندر رہ گیا اور اسے اپنے کپڑے پہنا کر بیچ دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا دھیان نہیں جاتا اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جرم کو جنم دیتی ہیں. جیل میں واپس لے جاتے وقت کسی نے خیال بھی نہ کیا ہوگا کہ یہ داڑھی نکلی ہے. داڑھی کے پیچھے جو چہرہ ہے اسے بلیچ کریم کے ذریعے گورا کیا گیا ہے اور سر پر جو ٹوپی ہے وہ چہرے کے خد و خال تبدیل کرنے کے لیے پہنی گئی ہے. اگر کوئی بغور دیکھتا تو غنی کو پکڑ لیتا، لیکن وہاں تو تعداد دیکھی جاتی ہے، خد و خال نہیں. سہیل سانس لینے کو رکا. جلدی جلدی بولنے سے ان کی سانس رکنے لگی تھی. وہ رک کر سانسیں درست کرنے لگے. لیکن میں نے تو غور کیا تھا وہ عثمانی ہی تھا. میں نے کہا، دراصل تم اسے ایک زمانے تک دیکھتے رہے ہو. ہلکی سی جو تبدیلی آئی اس پر تم نے توجہ نہ دی. تم نے غور کیا ہوگا تمہارا ایک دوست جو دن بدن صحت مند ہو رہا ہے، اس کی تبدیلی تم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا لاشعور بھی اس کی تبدیلی کو اسی طرح قبول کرتا رہتا ہے. اسی لیے تم نے بھی اس کی تبدیلی محسوس نہیں کی. ہاں یہ ممکن ہے، آصفہ نے کہا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ہم میں دلچسپی کیوں لے رہا ہے. بات یہ ہے بیٹے، سہیل بولے، تمام نشیلی ادویات کی ماں افیون ہے اور افیون کی کاشت صوبہ سرحد کے پار ہوتی ہے. اس کام پر مافیا کی اجارہ داری ہے. شیرخان سنڈیکیٹ کو افیون خریدنے کے لیے مافیا کو منہ مانگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ پلان میرا ہی تھا کہ کسی طرح وہاں کی مافیا کو شکست دے دی جائے، کسان ہم سے براہ راست سودا کریں. لیکن یہ کام آسان نہیں، اس کے لیے تو دماغ لڑانے کی ضرورت ہے. شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ تم 6 جالوں سے وہ کام لے گا. اور آپ کا مشن کیا ہے؟ آصفہ نے چبھتا ہوا سوال کیا. میرا مشن اپنا عہدہ واپس لینا ہے. سہیل مسکرائے. دیکھیے انکل، ہم پیشہ ور مجرم نہیں ہیں. جرم کرتے ہی ایڈونچر کے لیے تھے اور آپ پیشہ ور مجرم ہیں. پھر آپ قوم کو ناکارہ کرنے کے لیے زہر بانٹ رہے ہیں. آصفہ کی بات میرے دل کو لگی. میں نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، ہمارا یہ ملک بہت قیمتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بھی ملک ایسا نہیں ملے گا. اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں کسی اور ملک کے لیے نہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1 2 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں گری تھیں. معصوموں کے خون سے گارا بنا کر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی. ہزاروں بہنوں کی عزت کے بدلے ہمیں یہ وطن ملا ہے اور اس کی قیمت ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو آج بھی چکانا پڑ رہی ہے. ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے نوجوان ناکارہ ہو جائیں. بیٹے، تم جوش کے عالم میں ہو. نغور دیکھو، ملک کے اس کونے سے اس کونے تک کیا ہو رہا ہے. ملک کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ سب اپنی بلڈنگ بنانے کی فکر میں ہے. انکل، یہ سراسر غلط ہے. غلط بات جلدی نظر آ جاتی ہے. اس ملک میں وطن پرستوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ خاموش مجاہدین ہیں. خاموش رہ کر وطن کی خدمت کرتے ہیں. غداروں کا کام کالا ہوتا ہے اور سیاہی جلدی نظر آ جاتی ہے، اور ایسے ہی مفاد پرستوں کو ہم اعلی کار بناتے ہیں. سہیل مسکرائے. لیکن ہم مفاد پرست نہیں ہیں. صادقہ جنجلائی. یہ بحث بعد میں ہوگی. فی الحال تم سب مجرم ہو. قانون سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہمارا ساتھ دو. بعد میں اگر چاہو تو الگ ہو جانا. ہاں یہ ممکن ہے، میں نے کہا. یوں بھی ہمیں پرانا حساب چکتا کرنا ہے. کمال نے خلا میں گورتے ہوئے کہا. اس لیے تو میں نے تم لوگوں کو چنا ہے. عثمانی صرف میرا ہی نہیں، تم لوگوں کا بھی دشمن ہے. ہاں وہ ہم سب کا دشمن ہے. اس کی بوٹیاں نوچوں گی میں. نجمہ کی مٹھیاں بیچ گئی. انکل، کیا عثمانی جانتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئے ہیں؟ صادقہ نے پوچھا. اگر نہیں جانتا ہوگا تو اب جان جائے گا. تمہیں یہاں پہنچا کر میں ہیڈ کوارٹر کے اسی خاص کمرے میں گیا تھا. عثمانی نہیں تھا، اس کے لیے خط چھوڑ آیا ہوں. کیسا خط؟ شگفتہ بولی. اس کی ایک فوٹو کاپی یہ رہی. سہیل نے خط بڑھایا. ہم سب ایک ساتھ جھک گئے.
خط پڑھتے ہی شگفتہ نے کہا، اس کا مطلب ہے آپ شیر خان سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک تھی۔ کیسے؟ سہیل مسکرائے۔ اس طرح کہ آپ شیر خان کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ آپ اسے بہت جلد عثمانی کی لاش دیں گے، یعنی عثمانی شیر خان نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اس کا ایک مطلب اور ہے۔ کمال بولا، عثمانی ہماری مدد سے سنڈیکیٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر سہیل شیر خان سے ملے ہوئے ہیں، اسے اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ فکر نہ کریں اور سہیل وغیرہ میرے قبضے میں ہے۔ سہیل کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ چھائی رہی۔ انہوں نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، کیا سب کا خیال یہی ہے؟ نہیں، آصفہ نے کہا، میں اس خط کا راز جان چکی ہوں، اور میں بھی۔ میں نے جواب دیا، تب انہیں بتا دو۔ سہیل بولے، میں نے قلم نکالا اور اس خط پر نشان لگانے لگا۔ شیر خان پہلے کی طرح پریشان ہو گئے، لیکن یقین رکھو ہم بہت طاقتور ہیں۔ اب تو یہ 6 جاں باز بھی میرے قبضے میں ہیں، اب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سمجھ سکتے ہو کہ اب میں جلدی تمہیں عثمانی کی لاش دوں گا۔ سوچ رہا تھا کہ تمہیں مار کر اپنی ریاست واپس لے لوں گا، اب وہ خود ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ 6 جاں باز چاہیں تو تمہاری سنڈیکیٹ میں 4 چاند لگا سکتے ہیں اور دشمن کی ریاست جلا کر خاک کر سکتے ہیں۔ تمہارا خیر خواہ، موت کا ہر کارا۔ بہت خوب۔ سہیل نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس میں حیرت انگیز تو کچھ نہیں ہے، ایسے خطوط تو عام طور سے بچے ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ آصفہ نے کہا، ایک ایک سطر چھوڑ کر پڑھتے چلے جائیے۔ تمہاری بات سچ ہے، ایسے خطوط نوجوانی میں ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ عثمانی کو خاص شوق تھا، اتنے سال بعد ہم نے پھر اسی شوق کو دمکی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب یقیناً تمہاری تلاش شروع ہوگی۔ آصفہ نے مسکرا کر کہا، صرف میری نہیں، تمہارے ساتھیوں کی بھی۔ سہیل مسکرائے، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے انکل۔ میں نے کہا، غلطی؟ کیسی غلطی؟ اب آپ اس کمرہ خاص میں کبھی نہیں جا سکیں گے۔ اگر کبھی کوشش کی تو وہ آپ کا آخری دن ہوگا۔ واقعی میں نے اس پوائنٹ پر سوچا ہی نہیں تھا۔ سہیل کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اب کیا کروں، تم لوگ ہی بتاؤ۔ اس کا حل ڈائریکٹ ایکشن ہے، اور ایکشن کے لیے ہیڈ کوارٹر کا مکمل جغرافیہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہیڈ کوارٹر چائنیز ہوٹل کی عمارت کے نیچے ہے، اور اس کا راستہ کچن سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ ایک 12x12 کا کمرہ ہے۔ ظاہر میں وہ ایک سٹور روم ہے اور اس میں کاٹ کباڑ بھرا رہتا ہے، لیکن وہ ایک بڑی سی لفٹ ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں جانے والے کو کچن سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ کچن میں کام کرنے والے شیر خان سنڈیکیٹ کے سیکیورٹی آفیسر ہیں۔ اس دستے میں تقریباً 22 افراد ہیں۔ ان کے سربراہ کا نام جاگیر خان ہے۔ یہ نام بھی شیر خان کی طرح فرضی ہے۔ سیکیورٹی دستے کے افراد سنڈیکیٹ کے ہر ممبر کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ پوری طرح چیک کرنے کے بعد ہی میٹنگ ہال میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ نیچے کی جانب ٹی وی اسکرین ہے، جس پر ہر وقت ایک آدمی نظر رکھے رہتا ہے کہ اب کسے نیچے جانے کا اشارہ ملے۔ اشارہ دیتا ہے جاگیر خان۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھا شخص لفٹ کا بٹن دبا دیتا ہے۔ لفٹ رکتی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ 20 فٹ نیچے۔ لفٹ رکتے ہی ممبر خود کو گیلری میں پاتا ہے۔ گیلری 2 فٹ چوڑی اور 30 فٹ لمبی ہے۔ وہاں گارڈ کھڑے رہتے ہیں۔ لفٹ سے باہر آنے والے کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جیب خالی ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گیلری کے آخری کونے پر ایک کمپیوٹر ہے، اسے میں نے خاص آرڈر پر جاپان سے بنوا کر منگوایا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کمپیوٹر اجازت کیسے دیتا ہے؟ وہ کمپیوٹر کسی دروازے کی طرح گیلری کے آخری سرے پر فکس ہے۔ سنڈیکیٹ کا ایک بھی ایسا ممبر نہیں ہے جس کا بایو ڈیٹا اس کمپیوٹر میں فیڈ نہ ہو۔ کمپیوٹر کے آگے فرش پر 2x2 کا ایک فولادی چبوترا ہے، ٹھیک ویسا جیسا وزن کرنے والی مشین کا ہوتا ہے۔ اندر جانے والے کو اس پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر خود چیک کر کے سبز بلب جلا دیتا ہے، اور اگر سرخ بلب جل جائے تو گیلری میں کھڑا گارڈ فوراً اسے حراست میں لے لے گا۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ، جس طرح ہر انسان کی فنگر پرنٹ، رائٹنگ وغیرہ جدا ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسان کے دل کی دھڑکن کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے، رفتار میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کمپیوٹر اس فرق کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اگر وہی شخص ہے جس کے قواعد فیڈ کیے گئے ہیں وہ آتا ہے، تبھی سبز بلب جلتا ہے اور خودکار دروازہ کھل جاتا ہے، اور دروازہ میٹنگ ہال میں کھلتا ہے۔ لیکن یہ راستہ عام ممبر کے لیے ہے، میرے لیے دوسرا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کدھر ہے؟ ہوٹل میں 4 ٹوائلٹ ہیں۔ ہر ٹوائلٹ میں 2 حصے بنے ہیں۔ پہلے حصے میں باتھ ہے اور دوسرے حصے میں یورینل۔ ٹوائلٹ نمبر 2 کے باتھ ٹب کے نیچے ایک ایسا ٹائلز ہے جسے فرش سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ٹائلز کے نیچے گڑے میں ہاتھ ڈال کے ایک سوئچ کو اوپر کی طرف کھینچنے سے ٹوائلٹ کا سیکنڈ پارٹ یعنی یورینل والا حصہ کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر لفٹ کی طرف 6 فٹ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ نیچے سیڑھیاں ہیں، ٹائلز کو اس کی جگہ فٹ کر دیجئے اور سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتے چلے جائیے۔ جیسے ہی نچلی سیڑھی پر قدم پڑتا ہے، یورینل والا حصہ اپنی جگہ آ جاتا ہے اور اوپر باتھ روم کے دروازے کا لاک بھی کھل جاتا ہے۔ سیڑھیاں کہاں پہنچ کر ختم ہوتی ہیں؟
میٹنگ ہال کی پشت پر ایک پرائیویٹ کمرہ ہے، اس کے بعد ایک اور کمرہ ہے جو دراصل ہال کا ایک حصہ ہے۔ اسے میں نے خاص طور پر فائر پروف شیشے کی مدد سے بنوایا ہے۔ اس شیشے کی دوسری جانب عام ممبر پچھلی طرف اور خاص ممبر سامنے کی قطار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ عام اور خاص کا مطلب کیا ہوا؟ سینڈیکیٹ کئی اکائی میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے نچلی اکائی میں فیلڈ ورکر ہے، اس سے اوپر سیکیورٹی دستہ، تیسرے نمبر پر کمانڈو دستہ، اس دستے میں خونخوار قسم کے لڑاکے ہیں، ان سے اوپر خونی دستہ۔ یہ دستہ جب ایکشن میں آتا ہے تو صرف قتل کرتا ہے۔ کمانڈو دستے کے چیف کا نام مشتاق ہے، خونی دستے کا چیف رانا ہے۔ ان سب دستوں کے اوپر ہے کمیٹی۔ کمیٹی یہ کیا بلا ہے؟ کمال نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سینڈیکیٹ کی بنیاد میں نے چھوٹے چھوٹے جرائم پیشہ گروپ کو ملا کر رکھی تھی۔ یہ سب الگ الگ منشیات کا دندہ کرتے تھے۔ کل ملا کر 20 گروپ تھے۔ ہر گروپ کا سربراہ اب کمیٹی کا ممبر ہے۔ ان میں سے ایک اشفاق بھی ہے جو آج کل عثمانی کے بہت قریب ہے۔ کمیٹی کا کام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے، کمیٹی لاہے عمل تیار کرتی ہے۔ اس پلان میں مہر سب میں کیا کرتا تھا، یعنی اگر کمیٹی آپ کو شیر خان مان لیتی ہے تو باقی لوگ بھی مان لیں گے۔ یقیناً۔ آصفہ سر جھکا کر سوچنے لگی، پھر اس نے کہا ذرا قلم دیجیے گا۔ سہیل نے قلم دے دیا۔ وہی رکھے پیڈ پر اس نے کچھ لکھا اور پھر اسے ان کی طرف بڑھا کر بولی دیکھیے تو آپ اس خط کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سہیل نے خط لے کر دھیان سے دیکھا، پھر مایوس بھرے لہجے میں بولے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، صرف حرف پر اعداد نظر آ رہے ہیں۔ کاغذ واپس لے کر اس نے ہماری طرف بڑھایا اور بولی تم سب بھی کوشش کرو، شاید سمجھ جاؤ۔ ہم سب خط پر جھک گئے۔ خط کا مضمون تقریباً وہی تھا جو سہیل نے عثمانی کو لکھ کر اپنے ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ دیا تھا۔ البتہ اس خط میں آصفہ نے ہر لفظ پر حروف تہجی کے اعتبار سے نمبر ڈالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے خط ایک معمہ بن گیا تھا۔ باری باری سب نے خط پڑھا، لیکن کسی کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ چکے ہیں، جبکہ میں نے خط میں چھپے پیغام کو سمجھ لیا تھا۔ صادقہ نے جھنجھلا کر کہا بھئی پہلیاں بجانا چھوڑو اور بتاؤ کیا لکھا ہے۔ کل بتاؤں گی۔ آصفہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کل؟ نجمہ بڑبڑائی۔ ہاں کل، جب میں مکمل لاہے عمل تیار کر لوں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے آئے۔ گھڑی نے رات کے 2 بجے کا اعلان کیا۔ دور گھنٹہ گھر سے آتی ہوئی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا اور دبے پاؤں باہر نکلا۔ کمال کے کمرے میں جا کر اسے اٹھایا، پھر سرگوشی میں ہدایت دی کہ وہ آصفہ کے کمرے میں پہنچے۔ اس کے بعد نجمہ کے کمرے میں پہنچا۔ شاید وہ جاگ رہی تھی۔ آہٹ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا، پھر دبی آواز میں بولا تم شگفتہ اور صادقہ کو لے کر آصفہ کے کمرے میں پہنچو۔ خبردار ہلکی سی بھی آہٹ نہ ہو، ہم اس ملاقات کو سہیل سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب بڑھی اور میں سہیل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا، وہ بستر پر سر جھکائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے بغیر آواز پیدا کیے باہر سے کنڈی لگا دی اور آصفہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور بولی آؤ۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آج تھا؟ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہماری آواز ٹیپ ہو سکتی ہے۔ نہیں ہوگی، میں نے کنیکشن کاٹ دیا ہے۔ مائک اس گلدستے میں تھا۔ تب تک سب پہنچ چکے تھے۔ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے آصفہ نزدیک پہنچ گئی۔ مجھے خوشی ہے رابی کہ تو بھی ٹیپ سے ہوشیار تھا۔ مجھے تبھی شک ہو گیا تھا جب تم نے سہیل سے کہا تھا کہ تم نے ہماری بات چیت ٹیپ پر سن لی ہوگی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں پہنچتے ہی مائک کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ میری کوشش برابر ثابت ہوئی تھی۔ ڈسٹ بن میں مائک چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے نجمہ، صادقہ اور کمال کے کمرے کا بھی مائک نکال لیا تھا۔ بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، فٹافٹ بتاؤ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ صادقہ نے جمائی لی۔ جب آصفہ نے وقت دیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا۔ میں نے کہا کب وقت دیا تھا؟ کمال نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میاں تم کیسے صحافی ہو، الفاظ کی گہرائی نہیں سمجھتے؟ میں نے طنز کیا۔ کون بے وقوف صحافی ہے؟ میں تو پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اس لائن میں آیا تھا۔ اگر اس لائن میں بھی روٹی نہ ملتی تو بٹھے بونتا۔ کمال کا لہجہ تل ملایا ہوا تھا۔ شام کو ہی آصفہ نے خط لکھنے کے دوران پیغام دے دیا تھا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو، اتنا سیدھا پیغام تھا۔ یقیناً ایسا پیغام لکھنے کا خیال سہیل والے خط سے آیا ہوگا۔ میں نے ان حروف پر جو عادات تھے انہیں ترتیب سے جمع کیا تو پیغام تھا آج رات 2 بجے میرے کمرے میں ملو۔ واقعی تمہارا ذہن میرے دماغ تک پہنچ رہا ہے۔ آصفہ نے مسکرا دیا۔ آخر تمہارا شوہر ہوں، بھلے ہی سہاگ رات نہ منائی ہو، چپل کھینچ ماروں گی۔ آصفہ کا پیار جتانا بھی خطرناک تھا۔ اگر اس کے تراشیدہ لبوں پر مسکراہٹ نہ رہتی تو میں دبک جاتا، مگر مسکراتے دیکھ کر بولا کیا یہ غلط ہے؟ بکواس نہیں، غور سے سنو۔
مجھے سہیل پر شک بھی ہے اور نہیں بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صادقہ بولی۔ اس پر شک بھی ہے اور نہیں بھی۔